بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 اپریل 1912 RMS ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے لگژری جہاز اپنے زمانے کا اپنے پہلے سفر پر نکلتا ہے۔ یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک جا رہا ہے اور اس کے اندر ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ بڑے انڈسٹریلسٹ، ایکٹرز اور امیگرینٹس بیٹھے ہیں جو امریکہ جا رہے ہیں بہتر زندگی کی تلاش میں۔ اس جہاز کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں 62 سالہ سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ۔ پیسنجرز اور میڈیا میں بہت ایکسائٹمنٹ موجود ہے کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی شپ میں موجود ہیں جس کی لمبائی 269 میٹر اور اس کی اونچائی 53 میٹر ہے، بلکہ اس میں جو لگژری ہے وہ دل کو دہلا کر رکھ دینے والی ہے۔ اس وقت RMS ٹائٹینک کو بنانے میں $7.5 ملین اخراجات آئے تھے، اور اگر آج کی انفلیشن ریٹ کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ کم از کم بھی $400 ملین بنتے ہیں۔ اس کی لگژری میں سٹینڈرڈ گلاس میرر، اورنیٹ ووڈ پینلنگ، ٹرو گرینڈ سٹیئر کیسز، ہیٹڈ سوئمنگ پول، ٹرکش باتھ، جمز، بار، 4 ریسٹورنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیفٹی فیچرز ہیں جو اس کو ان بریکیبل بناتے ہیں۔ اس کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن تھی اور اس کے وائس پریزیڈنٹ فرینکلن تھے، جنہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ جہاز ان سنکیبل ہے، کہ اس کو کوئی ڈبو نہیں سکتا۔ 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز روانہ ہوتا ہے اور 2 دن بعد ہی آئس وارننگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ آئس وارننگ جو ہے وہ جہاز والوں کے لیے ایک نارمل تصور کی جاتی ہیں، لیکن جس میں ان کو یہ آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ دھیان سے آگے بڑھنا ہے۔ RMS ٹائٹینک نے 2 بار راستہ بدلا تھا، لیکن اس نے اپنی سپیڈ جو تھی وہ کم نہیں کی تھی۔ ٹائٹینک جو تھا وہ 40 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھا۔ 14 اپریل 1912 2 دن بعد رات ہو جاتی ہے، ٹھنڈ جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور مون جو ہے وہ اس دن نہیں نکلا تھا اور بڑی ہی زیادہ اندھیری رات تھی۔ جہاز میں ایک ٹو لوڈ پوائنٹ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آگے کوئی شپ تو نہیں آ رہی یا کوئی اوبسٹرکشن اگر موجود ہے تو اس کے بارے میں جو ٹو لوڈ پوائنٹ پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ آگاہ کرتا ہے۔ رات کے 11:39 پر آگے ایک آئس برگ آتا ہے۔ ولیم 3 بار بیل دیتا ہے اور اس کے بعد فون کر کے پیغام دیتا ہے کہ جہاز کو فوراً لیفٹ سائڈ کی طرف کیا جائے، آگے بہت بڑا آئس برگ مجھے نظر آ رہا ہے۔ 11:40 پر جہاز جو ٹائٹینک ہے وہ آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 1.5 ملین ٹن اس آئس برگ کا سائز تھا، جس سے جہاز میں ہولز ہو جاتے ہیں اور اس کا جو فرنٹ حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اتنا ڈیمیج کہ اس جہاز کے 2 جو ہیں وہ مین سیکیورٹی فیچرز تھے، جس میں ایک ڈبل باٹم ہل تھا، جس میں کہ جو اس کا باٹم تھا وہ ڈبل لیئر سے بنا ہوا تھا کہ اگر ایک حصہ اگر ڈیمیج بھی ہو جائے تو دوسرا حصہ پانی کو اندر نہیں آنے دے گا، لیکن وہ اس کا تھرسٹ آئس برگ کا اتنا زیادہ تھا کہ اس کا باٹم جو ہل تھا وہ ڈیمیج ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 6 کمپارٹمنٹ جو تھے وہ ٹوٹلی پانی سے بھر گئے۔ دوسری سیکیورٹی فیچر اس میں یہ تھا کہ 16 کمپارٹمنٹس علیحدہ علیحدہ موجود تھے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ پانی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتا تھا، لیکن آئس برگ کے تھرسٹ کی وجہ سے وہ جتنے کمپارٹمنٹ تھے ان میں فوراً جو ہے وہ 6 کمپارٹمنٹ ڈیمیج ہو گئے۔
اس کے بعد کیپٹن ایڈورڈ جان اسمتھ اور تھامس اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اب جہاز کو بچانا ناممکن ہے، تو وہ فوراً سینئر ریڈیو آپریٹر جیکل فلپس کو آگاہ کرتے ہیں جو ریڈیو کا کام کرتا تھا۔ وہ مسلسل محنت کرتے ہیں اور 20 منٹ کے بعد جو ہے 12:20 پر RMS کیپتھل جہاز سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن وہ جہاز جو ہے وہ 107 کلومیٹر دور ہوتا ہے، جس کو پہنچنے میں کم از کم 3.5 گھنٹے لگ جانے تھے۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1512 افراد تھی۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی بندرگاہ ساؤتھ ہیمپٹن سے کیا تھا اور یہ شمالی بحر ایکونیوس میں ڈوبا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3 یا 4 ہزار میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار 1502 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے آئس برگ سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے وائٹ سٹار لائن کمپنی کے ٹائٹینک کی طرف 722 مسافر بچ پائے۔ ان میں کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل اور پروس اس میں کہا جاتا تھا۔ اس میں اکتوبر 1937 کو گزشتہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان اسمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا اور آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف سے تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا، گڈ لک اینڈ گوڈ بلیس یو، آل رائٹ بوائز۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان اسمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کو مجسمہ شیفولڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 4 کلومیٹر سمندر کے نیچے جانا ہوگا، جو ناممکن ہے، کیونکہ سمندر میں آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی غوطہ خور ٹائٹینک تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ ڈسکوری ایک غوطہ خور گاڑی کے ذریعے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے تقریباً 70 سال بعد ممکن ہو پائی۔ غوطہ خور حضرات اس جہاز کے ملبے کے سامان نکال کر بڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک جرم ہے، لیکن اس کے متعلق کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں اندیہ کیا گیا ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کی مقناطیسی میدان میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے حادثے کا سبب بنا۔ جریدے کے مطابق یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس کا نام میلا زنکوا ہے۔ شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکڑے کے بعد مضبوط نادرن لائٹس کا آسمان پر دیکھا۔ RMS کارپیتھا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بسیٹ، وہ پہلی جہاز کے 15 اپریل کو علی الصبح ٹائٹینک کے 750 مسافروں کو بچایا تھا، نے 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا کہ آسمان پر چاند نہیں تھا، مگر نادرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے حراج کے ذریعے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو توانائی ملتی ہے، جس سے وہ سبز، سرخ اور جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں، جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر نادرن لائٹس کا باعث بنا، جہاں ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تھا۔
اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاز کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ شمالی بحر اقیانوس میں برفانی تودے کے حوالے سے وہاں سفر کرنے والے دیگر بحری جہازوں کی معلومات سے آگاہ کرنے کے لیے ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ جان اسمتھ نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کیا جائے، مگر تحقیق میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کے بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس طرف چلا گیا۔ اس جہاز سے ٹائٹینک کے سن ہے کہ ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ شمسی مداخلت ہی امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بھی بنی۔ جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹرز کو مدد کے سگنل قریبی جہازوں کو بھیجے۔ RMS تھل جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا کہ عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنلز بہت عجیب تھے اور بستر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے، اور ٹائٹینک کا جواب کبھی مل نہیں سکا۔